ہم اپنے چینل کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی سلطان بایزید اول کی۔ نیکوپولیس کی جنگ سے پہلے بازنطینی شہنشاہیت پر بایزید دباؤ سخت کرنے اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کے تقرر پر حکومت کو مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس نے بازنطینی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ شہنشاہ نے اسلامی محکمہ قضاء کی تشکیل، مساجد کی تعمیر اور اسلامی برادری کے لیے شہر کے اندر 700 گھروں کی تخصیص کو منظور کر لیا۔ معرکہ نیکوپولیس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں نے اپنے پاؤں بلقان میں جما لیے، جس کی وجہ سے بلقانیوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ سلطان بایزید نے جزیرہ نمائے مورا کے حکام کو سزا دی جو صلیبی اتحاد کے لیے عسکری مدد لے کر آئے تھے، اور بازنطینی شہنشاہ کو سزا دینے کے لیے بایزید نے مطالبہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ اس کے حوالے کر دے۔ سلطان کے مقابلے میں شاہ مانویل نے یورپ سے امداد کی اپیل کی، لیکن بے سود۔ حقیقت یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر قبضہ بایزید اول کے جہادی پروگرام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، اس لیے وہ ایک لشکر جرار لے کر بڑھا اور بازنطینی دارالحکومت کا سخت محاصرہ کر لیا اور اس پر ہر طرح سے سختی کی۔ یہ محاصرہ باقی رہا حتیٰ کہ قسطنطنیہ کا شہر فتح ہونے میں چند ساعتیں باقی تھیں، اور یورپ اس انتظار میں تھا کہ آج یا کل کسی وقت اس قدیم دارالحکومت کا سقوط عمل میں آئے گا کہ سلطان ایک نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے محاصرہ اٹھا کر مشرقی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ تیمور لنگ ماوراء النہر میں مقیم ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ 1369 عیسوی میں خراسان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا، جس کا دارالحکومت سمرقند تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے حصے پر چھا گیا۔ اس کے خوفناک اور عظیم لشکر پورے ایشیا میں دلی سے لے کر دمشق تک اور بحر آرال سے خلیج عرب تک پھیل گئے۔ فارس، آرمینیا، فرات اور دجلہ کے بالائی علاقے، بحر قزوین سے بحر اسود تک کے درمیانی علاقے اس کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ روس میں وہ کئی علاقوں پر چھا گیا۔ دریائے فولجا کے ساتھ دور تک پھیلے ہوئے علاقوں پر بھی اس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ پوری دنیا پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گا اور پوری دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کرے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ زمین پر صرف ایک شخص حکمرانی کرے، کیونکہ آسمانوں میں صرف ایک الہ ہے۔ تیمور لنگ اپنے عظیم لشکر کو لے کر آگے بڑھا اور اس نے سیواس پر قبضہ کر لیا، اور سیواس شہر کے محافظ لشکر کو، جس کی قیادت بایزید کا بیٹا ارطغرل کر رہا تھا، اسے شکست دے دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز بہت اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہے۔